یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. اذان محترم، اب یہی روح جب نفس یعنی جب بدن حاوی ہو جاتا ہے نا، تو پھر ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں کہ امام ہدایت دے رہے ہیں اور لوگوں کو آواز نہیں آ رہی. جب کئی دفعہ امام نے بھیجا کہ ان کو پیغام دیں، خود امام نے کربلا میں کئی دفعہ ان کو کہا، لیکن نہیں ہوا. امام نے خود کہا کہ ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کے شکم حرام لقموں سے بھرے ہوئے ہیں. اب ظاہر ہے انسان جب نفس دنیا کی طرف مائل ہو جائے تو پھر انسان اپنے بدن کے لیے سب کرتا ہے. اب شکم کے لیے حرام بھی کرتا ہے، بدن کے لیے. اب وہ جو سامنے کھڑے ہوئے تھے، آپ دیکھیں نا، وہ دنیا انہوں نے کیا کیا آپ کے سامنے. یہ ساری مثالیں کربلا کے اندر ہیں. کچھ لوگ جان کی خاطر، کچھ مال کی خاطر، کچھ اولاد کی خاطر، کچھ خوف سے، خوف ہے کہ مر جائیں گے یا مار دیا جائے گا، ہمارے ساتھ یہ ہو جائے. اس طرف مرتے تو کیا ہوتا، مر تو اس طرف بھی گئے، لیکن کوئی مرے وہ تو زندہ ہی ہے، ہم ان کو سلام کرتے ہیں. اس طرف مرے کھپے کیا ہو گیا. خود جو ہے وہ عمر سعد کتنی دفعہ ایسے امام نے اس کو کہا، لیکن اس کے دل میں شہر رے کی جو محبت تھی نا کہ ایسے وہ پوسٹ ملے گی، وہ ڈیزگنیشن ملے گی. سوچیں انسان کس جگہ پہنچ جاتا ہے کہ اس دنیاوی پوسٹ کی خاطر وقت کے امام کو شہید کر دے. آپ تصور کر سکتے ہیں آدمی کیسا کرے گا. جبکہ امام نے کہا کہ ہم تمہیں دنیا بھی دیتے ہیں، ہم تمہیں سب ملے گا، ہم تمہیں دینے کو تیار ہے. تم اتنا شاید امام نے کسی اور کو نہیں کہا اس واقعے کے اندر کہ جس سے ملاقاتیں ہوئی ہوں. مگر یہ دنیا ایسی ہے کہ، اور یہ ایک دو دن کا معاملہ نہیں ہوتا، یہ معاملہ بہت عرصے سے چل رہا ہوتا ہے. یہ جو محبت ہوتی ہے نا دنیا کی، یہ شروع سے آہستہ 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 اگر آپ اس کی تربیت نہیں کریں تو جہاد بن نفس میں امام خمینی فرماتے ہیں کہ یہ ایک نقطہ ہوتا ہے، ایک نقطہ ہوتا ہے قلب پہ، اور یہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ یہ جانور کا منہ بن کر آپ کو کھا جاتا ہے اگر انسان تربیت نہ کرے اپنی. لیکن 40 سال کے بعد بڑا سخت ہو جاتا ہے تربیت کرنا، ناممکن نہیں ہے. لیکن اگر کوئی عادت آپ کی 40 سال تک آپ نے اس کو صحیح نہیں کیا تو پھر وہ عادت سٹرونگ ہو جاتی ہے، پھر اس سے باہر نکلنا آسان نہیں ہوتا. اس لیے کہتے ہیں کہ 40 سال تک اپنے آپ کو بہت اچھا کریں. اگر کوئی چیز ہے تو اس کو صاف کریں، کیونکہ 40 سال کے بعد آپ آٹو پہ آ جاتے ہیں، پھر آپ کی ہر چیز چلتی رہتی. ناممکن نہیں ہے کہ آپ چھوڑ سکتے ہیں آپ، لیکن سخت ہے. اسی لیے 40 کا جو فیکٹر ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. 40 دن عمل کرنا، 40 دن یہ کرنا، 40 دن وہ کرنا. حکمت بھی 40 تک جو ہے وہ انسان اپنی تربیت کر سکتا ہے. یہ نفس کی تربیت کا ٹریول جو ہے وہ ہمیں روح کے لیے سب سے پہلے تو یہ بہرحال ہم انفارمیشن لیں، اپنے وجود میں ڈالیں. کیونکہ جو امام کے مقابلے میں آئے تھے ان کے نفس دنیاوی تھے. ظاہراً وہ نماز بھی پڑھتے تھے، وہ سارے کام کرتے تھے، آپ کے سامنے قاری بھی تھے قرآن کے، لیکن اندر برباد ہوئے تھے. اور یہاں کیسے لوگ تھے کہ جن کی روحیں اتنی بڑی تھیں کہ آج تک جو ہے وہ لوگ متصل ہو رہے ہیں، چاہے وہ آخری لمحے میں کیوں نہ آیا ہو. حضرت حر علیہ السلام آخری ٹائم پہ آئے، لیکن آج بھی آپ دیکھیں، آپ حضرت حر کے روضے پہ جائیں، خدا ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے. آپ حضرت حر سے متصل ہوں، توسل کریں، آپ کے کام ہو جائیں گے. آیت اللہ حائری یزدی کہتے ہیں کہ میں نے حوضہ علمیہ کم جو بنایا وہ حضرت حر سے توسل کر کے بنایا. سوچیں گے کیا ہستی ہوگی. کب آئے؟ وہ بہت ٹائم لگا؟ نہیں، آخری لگا. لیکن کیا اوور نائٹ تھا؟ نہیں، پہلے سے تھا. وہ جو اندر تھا نا، ہمارے ایک استاد کہتے ہیں کہ حر نجف میں جس استاد کے زیر تربیت تھے، جو اسے تفسیر کا درس دیتے تھے، اس کے اثرات، یہی ادب کہ جب امام نے کہ اس نے امام کی سواری کو روکا اور امام نے کہا کہ تمہاری ماں تمہارے اعضاء میں بیٹھے،
تو اس کے وجود سے جو احترام آیا نا باہر کہ میں آپ کی ماں کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا، تو یہ کیسے آیا؟ بس یہ ایک احترام، اللہ اکبر، حر کو حر علیہ السلام بنا گیا، ایک احترام۔ یہ دروازہ ایسا ہے، جو اس در پہ آیا وہ ہدایت ہی پایا۔ یہ جل تو گیا دروازہ مدینہ میں، لیکن یہ آج تک ہدایت دے رہا ہے۔ دروازہ ایسا ہے، ہم ان ہستیوں کو ہماری روح کمال پہ انہی کے ذریعے سے پہنچ سکتی ہے، چاہے وہ ایک لمحہ ہمارے پر نگاہ کر دے، ایک لمحے کے لیے